بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت لگتا یہ ہے کہ امریکہ جنگ نہیں کرنا چاہتا اور ایران اس کے اوپر جنگ تھوپ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت خلیج کے اندر پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کا نیا کردار کیا ہوگا اور پاکستان مزید کن کن ممالک سے کیا کیا معاہدے کرنے جا رہا ہے، اور کویت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جب سے دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران یو اے ای پر حملے نہیں کر رہا، حالانکہ نہ ہی اسرائیل پر حملے کر رہا، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری کو، اس کے بعد یو اے ای وہ ملک تھا جو بڑھ چڑھ کے جنگ میں نہ صرف حصہ لے رہا تھا بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ نے جو کام شروع کیا ہے اس کو انفنشڈ چھوڑ کے مت جائے۔ لیکن اب ایک خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے، نہ صرف خفیہ معاہدہ ہوا ہے بلکہ عرب امارات کی ایران کے حوالے سے پالیسی تبدیل ہو چکی ہے، جس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران عرب امارات کے اوپر جب پہلے فیز میں انتہائی شدید حملے کیے گئے، اب کوئی بھی حملہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کے پیچھے کیا کھیل چل رہا ہے۔ اور ساتھ میں ہی سعودی عرب اور یو اے ای دونوں الگ الگ دو ریجنل پاورز ہیں، دونوں ہی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، لیکن یہاں پہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے۔ یقینی طور پہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دینے جا رہا ہے اور یو اے ای کو چھوڑ دے گا، تو نہیں، پاکستان نے کچھ اور فیصلہ کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور سب سے بڑی خبر کہ کیا واقعی امریکہ کا اسلحہ ختم ہو چکا ہے، اور اسلحہ ختم ہونے کے بعد کیا اب چین جو ہے وہ تائیوان پر حملہ کرنے کا چانس لینے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے امریکی حلقوں کے اندر بہت زیادہ تشویش ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو، کیونکہ ایران کی ایک ایسی رکاوٹ ہے اسرائیل کی راہ میں جس کو وہ ابھی فی الحال معاہدہ کرنے کی بجائے مکمل طور پہ ریموو کرنا چاہتا ہے۔ اب ریموو کرنے کا اس کے پاس آپشن نہیں ہے، تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر بھی جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد نئی سیکیورٹی ارینجمنٹ شروع ہو چکی ہیں، اور جو اس سے پہلے ارینجمنٹ تھیں وہ بظاہر بیکار لگ رہی ہیں۔ نہ صرف بیکار لگ رہی ہیں بلکہ بحرین، قطر، یو اے ای، سعودی عرب اور کویت جو ہے وہ اپنے اپنے نئے اتحاد بنا رہے ہیں، مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے جو گارنٹیاں دی تھیں اسرائیل اور ایران سے بچانے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جی سی سی جو ہے، یعنی کہ جو گلف ہے، وہ ایک طرح سے کولیٹرل بن چکا ہے کہ اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہے تو حملے جو ہیں بحرین پہ ہو رہے ہیں، کویت پہ ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم قطر پہ ہو رہے ہیں، یو اے ای پہ ہو رہے ہیں، سعودی عرب نے نئی خبر آپ کو مل چکی ہوگی کہ سعودی عرب نے کس طرح عراقی ملیشیا کے اوپر اٹیک کیا، اور وہ ملیشیا جو کہ ایران کی رہنمائی میں سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات کو اڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اس پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس طرف سے یمنی حوثی جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں، نہ صرف میدان میں آ چکے ہیں، وہ سعودی عرب پر حملے بھی کر رہے ہیں، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ جس طرح اسٹریٹ آف ہارموز میں ایران نے ٹول ٹیکس لگایا ہے، اسی طرح اب ہم باب المندب میں بھی ٹول ٹیکس لگائیں گے۔ دنیا کے 6 چوک پوائنٹس ہیں، اگر ان کو بند کر دیا جائے سمندروں کے ان چوک پوائنٹس کو، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کی تجارت جو ہے وہ رک جائے گی۔ اور اگر اس طرح ہر ایک نے ٹول ٹیکس لگانا شروع کر دیا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی تجارت کا کیا ہوگا۔ یہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے نئے سیکیورٹی میکانزم بنا لیے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان اور ترکی کے ساتھ سیکیورٹی میں کردار کو بڑھا رہا ہے، اور ایران کے ساتھ وہ تعلقات کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ قطر پر جب اسرائیل نے حملہ کیا، حالانکہ قطر ایک نان نیٹو ایلی بھی تھا اور خلیج میں سب سے بڑا امریکی بیس جو ہے وہ بھی قطر کے اندر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے جب حملہ کیا تو اب قطر بھی سعودی پاک فریم ورک کے اندر آنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے اوپر ہوم ورک ہو چکا ہے، اور بہت جلد آپ کو ایک بڑی خبر ملنے جا رہی ہے۔ اب ایک ریڈ میکانزم ہے، یعنی کہ آر فور ریاض، اے فور انقارہ، آئی فور اسلام آباد، ڈی فور دوحہ، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈ میکانزم جو ہے یہ ایک طرح سے ایک بلاک کی صورت میں خطے کے اندر
मंजरियाम पे आ रहा है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यूएई इसराइल की मिलिट्री मदद जो है हासिल कर रहा है, इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, और गल्फ का जो नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसमें इंडिया को और इसराइल को ऐड कर रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि कतर में 8 भारतीय साबिक फौजी जो हैं वो इसराइल के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार हुए। कतर में इसराइल के लिए जब वो जासूसी कर रहे थे, जब वो गिरफ्तार हुए तो फिर उनको 2022 में वो गिरफ्तार हुए, 2023 में उनको सजाए मौत सुनाई गई, 2024 में मोदी की इंटरफेरेंस के बाद उनमें से 7 लोगों को रिहा कर दिया गया। तो इस तरह ईरान में, गल्फ ममालिक में इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंद कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का लाखों लोगों का रोज़गार यूएई से, सऊदी अरब से, दीगर जो खलीजी ममालिक हैं उनसे जुड़ा हुआ है। अरबों डॉलर का ज़र मुबादला आता है। इनर्जी की जो डेफर पेमेंट्स के ऊपर जो हमें मिलती है वो एक अलग सहूलत है। और पाकिस्तान जो है वो किसी भी किस्म के, किसी भी ममालिक के खिलाफ किसी भी इत्तेहाद के अंदर शामिल नहीं हो रहा। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त अमेरिका का जितना भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है, इस बात में कोई शक नहीं है कि तारीखी ताल्लुकात अमेरिका और पाकिस्तान के चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और चीन के भी तारीखी ताल्लुकात चल रहे हैं, और ये दोनों आपस में कितने मुखालिफ हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान के ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, और सऊदी अरब और ईरान के आपस में क्या ताल्लुकात हैं, ये भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि यूएई और सऊदी अरब दोनों से ताल्लुकात रखे जाएंगे। और इस हवाले से हमें देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब $3.5 बिलियन की वापसी की कर्ज की, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने मामले को बढ़ाया चढ़ाया नहीं, मामलात को ख़राब करने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये कहा कि जनाब ये तो रूटीन ट्रांजैक्शन थी, $3.5 बिलियन जो हैं वो हमने उनको वापस कर दिए हैं। बहरहाल दोस्तों के मामले में कोई भी साइड पाकिस्तान की तरफ से नहीं ली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर उसने इस तरह की कोई हरकत की तो उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान मुस्तकबिल में होने जा रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी खबर हमारे सामने आती है कि ये अमरीकी असला ख़त्म हो गया। कैसे, इसका जवाब क्या है, तो मैं आपके सामने कुछ एदादो शुमार रखता हूँ कि 8 अप्रैल से ले तक जो है ना, पहला जब शुरू हुआ था 27-28 फरवरी को पहला अटैक अमेरिका की तरफ से, तो 8 अप्रैल को जब एक तरह से सीज़ फायर हो गया था तो 13,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया था अमेरिका की तरफ से, और उन सब के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। हम ये देखते हैं कि 1700 ईरानी ड्रोन और मिसाइल जो हैं वो तबाह किए गए। अब आप कल रात का वाक़या देख लें कि ईरान ने 4 से 5 मिसाइल जो हैं वो दागे जॉर्डन के एयरबेस पे। ट्रंप का बयान आ चुका है कि हम इसका बदला लेंगे, हमें पता ही नहीं चला, 1 मिनट के अंदर अंदर हमें जो है, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम था, और फिर उसके लिए 5 इंटरसेप्टर्स पैट्रियट के फायर किए गए। ये एक एसओपी है कि किसी भी एक मिसाइल के लिए 2 इंटरसेप्टर्स जो हैं वो फायर किए जाते हैं, जो कि $4 मिलियन का एक इंटरसेप्टर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, टोमाहॉक मिसाइल, अब उसको हम ये देखते हैं कि बेसिकली 1000 ईरान के ख़िलाफ़ ये मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, और 2031 में जो है इस जंग में इस्तेमाल होने वाला जो असले की सतह है, जो यानी इस जंग से पहले थी, वो 2031 में जाके पूरी होगी। और $2.6 मिलियन का एक मिसाइल है, और इन्होंने 1000 मिसाइल जो हैं वो दाग दिए हैं। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि 2 तरह की जंगें होती हैं, एक अटैक और एक डिफेंस। अटैक के लिए टोमाहॉक और दीगर मिसाइल इस्तेमाल हो गए, और डिफेंस के लिए इंटरसेप्टर्स, पैट्रियट और थर्ड इस्तेमाल हुआ। अब पैट्रियट की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए। अमेरिका के पास ये जंग शुरू होने से पहले तकरीबन 2350 मिसाइल थे पैट्रियट के, जिनमें से 1430 मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल हो चुकी हैं ये रात के वाक़े से पहले। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधे से ज़्यादा ये मिसाइल जो हैं ये इस्तेमाल हो चुके हैं, और $4 मिलियन का सिर्फ एक मिसाइल है। यानी कि हमला करना, अटैक करना सस्ता पड़ता है,
لیکن دشمن کے اٹیک کو روکنا جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے۔ اور یہیں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ایرانی ڈرون جو کہ 20,000 سے 50,000 کا ایک ڈرون ہے، اس کو گرانے کے لیے بھی انہی $4 ملین کے انٹرسیپٹرز کو استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے امریکہ انتہائی پریشان ہے کہ اس کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تھارڈ اور پیٹریوٹ کے اندر ڈیفرنس یہ ہے کہ تھارڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی ایٹماسفیئر ہے اس سے اوپر بھی میزائل کو جا کے نشانہ بنا سکتا ہے، اور یہ بہت ہی لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ اب جب یہ جنگ شروع ہوئی تو 360 تھارڈ کے جو میزائل ہیں وہ موجود تھے امریکہ کے پاس، اور اب جو ہیں وہ تقریباً 190 سے 290 کہا جا رہا ہے کہ استعمال ہو چکے ہیں۔ تو اندازہ لگا لیں کہ مشکل سے 100 کے قریب جو میزائل ہیں وہ اس وقت امریکہ کے پاس ہے، لیکن خطرہ جو ہے وہ اس کے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ خطرہ کیسے منڈلا رہا ہے کہ امریکہ نے اگر اس کی 7 یا 9 بیٹریاں ہیں تو 6 بیٹریاں امریکہ نے اپنے دفاع کے لیے لگائی ہوئی ہیں، اور رشیا سے آنے والے میزائل، چائنا سے آنے والے میزائلوں کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے، چاہے CIA کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا ہے کہ 2027 کے اندر چائنا نے اٹیک کرنا ہے تائیوان کے اوپر۔ ایڈمرل فلپ ڈیوڈسن جو ہے، ڈیوڈسن ونڈو کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جناب بہت جلد تائیوان کے اوپر چائنا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ تو اب کیا چین تائیوان پر حملہ کرنے کے لیے یہ انتظار کرے گا کہ امریکہ اپنا اسلحہ پورا کر لے، یا اس سے پہلے یہ کر سکتا ہے؟ یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس وقت امریکہ کے پاس جو مطلوبہ گولہ بارود ہے وہ بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ چین، ایران، امریکہ جنگ کے جو ہتھیار ہیں ان کا جائزہ بڑے غور سے لے رہا ہے۔ جو چین کے میزائل ہیں وہ ایران کے میزائلوں سے بہت زیادہ اپڈیٹڈ ہیں، نہ صرف اپڈیٹڈ ہیں، آپ یہ دیکھ لیں امریکہ کے 4 فوجی جو مارے گئے ہیں حال ہی میں جارڈن کے اندر، وہ کس طریقے سے ایران کے میزائلوں نے چکمہ دیا، اور کس طریقے سے وہ گلائیڈ وہیکل تھیں، اور کس طرح وہ 405 کلومیٹر پہلے ہی وہ اپنی لوکیشن چینج کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو جب چائنا کے میزائل آئیں گے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اسی طرح یوکرین کے اندر بھی جنگ چل رہی ہے، ان کو بھی میزائل دینے کے لیے اس وقت امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ کویت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے کے اندر آ چکا ہے۔ معاہدے کی نوعیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قطر اور ترکی اس حوالے سے پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بحرین اس کے اندر انٹرسٹ شو کر رہا ہے۔ اردن کے ساتھ بھی تقریباً بہت سے معاملات ہو چکے ہیں، اور ساتھ میں ایجپٹ کے ساتھ بھی بہت سی چیزیں فرنٹ لیول پہ آ چکی ہیں، بس اعلان کرنا باقی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کویت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، 3 سال پہلے پاکستان نے دفاعی معاہدے کا ایک طرح سے پرپوزل دیا تھا، اب اس کو پرپوزل کا نام لے لیں، اور اب کویتی شاہی فرمان کے بعد یہ باضابطہ طور پہ نہ صرف منظور ہو چکا ہے، بلکہ اب دونوں ممالک کے جو ادارہ جاتی سطح کے اوپر اس کی جو کوارڈینیشن ہے، عمل درآمد ہے، وہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ 8 شعبوں کے اندر جو تعاون ہے وہ کیا جائے گا، جس میں فوجی تربیت، دفاعی تعلیم، لاجسٹکس، انٹیلیجنس، دفاعی ٹیکنالوجی، تحقیق، دفاعی صنعت اور ماہرین کے تبادلے شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ مشترکہ فوجی کمیٹی قائم کی جائے گی جو حساس معلومات کے تحفظ، انٹلیکچول رائٹس، مالی امور، باہمی تعاون کے طریقہ کار، ان تمام تر جو شقیں ہیں وہ واضح طور پہ اس کے اندر شامل کی جائیں گی۔ نہ صرف یہ شامل کی جائیں گی، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو معاہدہ ہے اس میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کریں گے، کسی بھی عالمی عدالت میں یا کسی بھی ثالث کے پاس یا تیسرے فریق کے پاس وہ نہیں جا سکتے۔ اب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ سعودی عرب کی طرز کا بالکل بھی معاہدہ نہیں ہے۔ اس کے اندر صرف اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون کرنا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تو ہم ان کے دفاع کے لیے بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو معاہدہ ہوا ہے اس کا وقت انتہائی اہم ہے، اور 3 سال میں کویت کو پاکستان کی خدمات حاصل کرنے کے لیے عین جنگ کے اندر ضرورت پڑی۔ اب کیوں پڑی یہ مجھے نہیں آپ کو بتانے کی ضرورت۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ خلیج کے اندر پاکستان ایک قابل اعتماد پارٹنر کے طور پہ، شراکت دار کے طور پہ منظر عام پہ آ چکا ہے، جس کی ہمسایہ ملک کے اندر بہت زیادہ جلن بھی ہے اور آگ بھی لگی ہوئی ہے۔ اب سروس اسکیل، دفاعی صنعت، اثر و رسوخ، سفارتی اہمیت، پاکستان کو ان تمام محاذوں کے اوپر فائدہ ہونے جا رہا ہے اس کا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ آخر پتہ چل ہی گیا کہ ایران UAE پر حملے کیوں نہیں کر رہا۔ میں کافی دنوں سے اس کی کھوج لگانے میں لگا ہوا تھا۔ بہرحال اب ہو کیا رہا ہے جناب، ایک طرف جو UAE ہے
وہ ڈپلومیٹک بلڈنگ کر رہا ہے، اکنامک چینلز آن کر رہا ہے ایران کے ساتھ، اور دوسری طرف وہ اسرائیل اور امریکہ سے اسلحہ خرید رہا ہے، ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے، اے آئی کی چپس حاصل کر رہا ہے، اور 3000 ڈرون اور میزائل کے آرڈرز جو ہیں وہ حاصل کر رہا ہے ان سے۔ یہ خلیج کے اندر اتنی بڑی اسلحے کی کھیپ ابھی تک کسی نے بھی حاصل نہیں کی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایرانی پروازیں ہیں وہ عرب امارات میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ عرب امارات کی جو پورٹس ہیں وہ ایرانی شپس کے لیے کھول دی گئی ہیں، نہ صرف کھول دی گئی ہیں بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قطر اور یو اے ای نے جو اپنی پورٹس کھولی ہیں ان میں سمال کارگو ویسلز، جن کو ان لکڑی کی جو بنی ہوئی جو جہاز ہوتے ہیں اس طرح کی کہا جاتا ہے ان کو، اب وہ ایران جا رہی ہیں۔ اور ایران صرف جا نہیں رہی بلکہ ایران کے اندر جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے کے جا رہی ہیں۔ کمرشل ٹریفک جو ہے وہ بشر شہر سے 2000 کارگو جو ہیں وہ آ چکی ہیں، 14,000 جو ملاح ہیں وہ اس کے اوپر اپنا کام شروع کر چکے ہیں۔ اور ایک طرف یو اے جو ہے وہ ڈبل ڈاؤن کر رہا ہے اپنے ویپنز کو اور بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہارمز کو، پائپ لائنیں جو ہیں بچھائی جا رہی ہیں تیل کی، دیگر کوششیں کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ ایران کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایران اس وقت کنفلکٹ چاہتا ہے اور اینٹی یو ایس جو جذبات ہیں ان کو اپنی عوام میں ابھار کے رکھنا چاہتا ہے، جبکہ جو گلف ممالک ہیں ان کا بزنس ماڈل بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یو اے ای کو سٹیبلٹی چاہیے، کیونکہ سٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی نہ ان کی معیشت بہتر ہوگی، نہ ان کی آئل سپلائز کی جو ہے وہ روانی ہوگی، نہ ہی ان کے اندر وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ ہی وہاں پہ کوئی ٹریڈ آئے گا۔ تو بیسیکلی جو ان کا اکنامک ماڈل ہے وہ سٹیبلٹی کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے بدل چکے ہیں، اور یو اے ای والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی بھی فیصلہ جو کرتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کے اوپر ہم ٹک جائیں، ہم ملکی مفاد کے لیے فیصلوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے، چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا کردار نہ صرف بڑھ رہا ہے بلکہ پاکستان کے لیے چیلنجز بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہے، اور پھنسا ہوا امریکہ جو ہے وہ اس وقت انتہائی خوفناک اور خطرناک ہو چکا ہے۔ سعودی عرب جنگ میں چھلانگ لگا چکا ہے، یمن کے اندر بھی حملے ہو چکے ہیں حوثیوں کے خلاف، عراق کے اندر بھی حملے سعودی عرب کی طرف سے ہو چکی ہیں، ادھر سے بھی بڑی صورتحال جو ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ باہر اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خیر میں رکھے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔